حضرت سرکار صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور علیہ السلام کے وصال ظاہری کے بعد آپ خلیفہ بنے اور کم و بیش 2-2.5 سال تک آپ کی خلافت کا سلسلہ چلتا رہا۔ حضرت صدیق اکبر ایک دعا کرتے تھے اللہ کی بارگاہ میں۔ کیا دعا کرتے تھے کہ اللہ میرے آقا و مولا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو تو نے ظاہری زندگی میں وصال کے لیے جو سن عطا کیا ہے وہی سن مجھے بھی عطا فرما۔ سن کہتے ہیں 63 سال۔ حضور کا وصال کب ہوا؟ 63 سال۔ اسی سن میں مجھے بھی اے اللہ موت عطا فرما۔ یہ دعا کرتے تھے، اللہ نے دعا قبول فرمائی۔ حضرت صدیق اکبر کی عمر مبارک 63 سال کی تھی، 63 سال کی تھی۔ محبت دیکھیے کیسی ہے، چاہت دیکھیے کیسی ہے۔ یہ نہیں چاہتے تھے کہ دنیا میں رہیں تو اور لمبی چوڑی عمر پا کر کے رہیں، ایسا نہیں۔ سن بھی چاہ رہے ہیں تو کون سا سن؟ 63 سال، 63 سال کا سن چاہ رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ وصال کا وقت قریب آیا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا، تو امام علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کو آپ بلواتے، جاؤ علی کو بلا کر لاؤ۔ امام علی علیہ السلام کو بلا کر کے لایا جاتا ہے۔ امام علی علیہ السلام آتے ہیں، حضرت صدیق اکبر بستر پہ ہیں اور وصال کرنے والے ہیں، انتقال کرنے والے ہیں، بستر کے قریب ہیں، اور ظاہر سی بات ہے کہ علامات وغیرہ یہ ساری چیزیں ظاہر ہو رہی تھیں۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے یہ وفادار صحابہ حضرت سرکار صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دن رات دیکھتے تھے نا کہ کیسا تعلق ہے، کیسا رشتہ ہے، کیسی مطلب ہے کہ چاہت ہے اہل بیت اطہار سے حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی، تو وہ ساری باتیں سامنے تھیں۔ اور عقیدت محمد حضرت صدیق اکبر خود بھی بہت زیادہ اہل بیت اطہار سے محبت فرماتے تھے، بہت زیادہ احترام بھی فرماتے تھے۔ آپ توجہ کریں، حضرت علی کو بلا کر کے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بالکل آخری وقت میں ارشاد فرماتے ہیں کہ اے علی، میرا انتقال کا وقت قریب آ گیا ہے، اب میں اس دنیا سے جانے والا ہوں، رخصت ہونے والا ہوں، میں ایک وصیت کر رہا ہوں اور آپ اس کے گواہ رہنا، اور آپ سے بھی اس وصیت میں مدد چاہتا ہوں۔ حضرت علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم سے مخاطب ہو کر کے حضرت ابو بکر صدیق فرماتے ہیں، وصیت کیا ہے؟ فرماتے ہیں حضرت علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم سے کہ اے علی، حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا جب وصال ہوا تو آپ نے اپنے ہاتھوں سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو غسل مبارک دیا، آپ نے اپنے ہاتھوں سے حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو کفن پہنایا، اور آپ نے اپنے ہاتھوں سے ہی حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو آپ کی قبر انور میں اتارا۔ اے علی، اب آپ غور کریں، اے علی، ابو بکر کی یہ وصیت ہے، اے علی ابو بکر کی یہ خواہش ہے، اے علی ابو بکر یہ چاہتا ہے کہ آپ جن ہاتھوں سے حضور علیہ السلام کو غسل دیے ہو، کفن پہنائے ہو، قبر میں اتارے ہو، انہی ہاتھوں سے آپ مجھے بھی غسل دیں، انہی ہاتھوں سے آپ مجھے کفن پہنائیں، انہی ہاتھوں سے آپ مجھے قبر میں اتاریں۔ یہ حضرت علی کو بلا کر کے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ وصیت فرما رہے ہیں۔ میں یہاں آپ کی توجہ چاہوں گا، کیونکہ بات پہ ایک سوال اٹھتا ہے کہ یہ بات قرآن میں کہاں لکھی ہے، یہ بات حدیث میں کہاں لکھی ہے، تو میں ایک سوال آپ سے کرنا چاہتا ہوں کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے جو وصیت کی ہے اور علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم سے گزارش کی ہے، تو میں یہ سوال کرنا چاہتا ہوں کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے جو وصیت کی ہے، اس طرح کی وصیت کرنے کا حکم کہیں قرآن میں ہے؟ اس طرح کی وصیت کا حکم کہیں حدیث میں ہے؟ اللہ نے کہیں فرمایا ہے؟ اللہ کے رسول نے کہیں فرمایا ہے؟ قطعی طور پر نہیں۔ پھر میں آپ کی توجہ چاہوں گا کہ حضرت سرکار صدیق اکبر آپ سے زیادہ، مجھ سے زیادہ، بلکہ کل اس وقت جتنے بھی علم والے ہیں ان سب سے زیادہ قرآن اور حدیث کو جاننے اور سمجھنے والے تھے۔
یہ خلیفہ راشد ہے، امیر المومنین ہے، امام المسلمین ہے. ان سے بڑھ کر کے قرآن جاننے والا کون تھا؟ ان سے بڑھ کر کے حضور علیہ السلام کی سنتوں کو، حدیثوں کو جاننے والا کون تھا؟ پھر یہ وصیت آپ فرماتے تو اس وصیت کا معنی مطلب کیا ہوا؟ کیا یہ بدعت ضلالہ ہے؟ کیا آپ اسے بدعت سے تعبیر کریں گے یہ بدعت ضلالہ ہے معاذ اللہ استغفر اللہ؟ پھر آپ کہیں گے کہ نہیں یہ ایک صحابی کا عمل ہے، خلیفہ راشد کا عمل ہے. تو پھر خلیفہ راشد اور صحابی کے عمل کو بھی آپ بدعت ضلالہ نہیں کہتے ہو، سنت ہی میں شامل کرتے ہو، شرع شریف کے مطابق ہی مانتے ہو. تو صرف اسی بات کے حد تک نہیں بلکہ ہر اس صحابی کے انداز کو آپ کو دین کا حصہ ماننا ہوگا جن جن صحابی کے اندازوں سے، ان کے عمل سے، ان کے ارشادات سے، ان کے کردار سے، ان کے برتاؤ سے اہل بیت اطہار کی بے پناہ محبت ظاہر ہوتی ہے. اسے بھی پھر ماننا پڑے گا، اسے بھی پھر ماننا پڑے گا. اب آپ غور کریں اور توجہ کریں، حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے یہ عظیم صحابی خلیفہ راشد، خلیفہ اول حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، کہا کہ اے علی مجھے انہی ہاتھوں سے غسل دو جن ہاتھوں سے تم نے اللہ کے رسول کو غسل دیا ہے، انہی ہاتھوں سے مجھے کفن پہناؤ جن ہاتھوں سے تم نے اللہ کے رسول کو کفن پہنایا ہے. اے علی آپ ہی مجھے قبر میں اتارو. اس سے پہلے پھر عرض کیا کہ جب یہ سب کچھ کر لو علی، یہ سب کچھ کر لو تو میرے جنازے کو حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے روضہ پاک کے دروازے کے پاس لے جا کر کے رکھ دینا. دروازہ بند ہے، دروازے کے پاس لے جا کر کے رکھ دینا، روضہ پاک کے دروازے کے پاس جا کر کے رکھ دینا. صحابہ بھی ہیں بہت سارے، وہ بھی وصیت سن رہے ہیں، وہ بھی سن رہے ہیں. دروازے کے پاس رکھ دینا. میری خواہش ہے، میری آرزو ہے میں میرے آقا و مولا کے پہلو میں، قدموں میں دفن ہو جاؤں. پھر میں یہاں سوال کروں گا کہ یہ بھی حکم اللہ کا نہیں ہے؟ اللہ نے قرآن میں کہیں نہیں فرمایا کہ ابو بکر صدیق ہو یا صحابہ ہوں انتقال کر جائیں تو حضور کے قدموں میں دفن ہو جائیں، حضور کے پہلو میں دفن ہو جائیں؟ نہیں فرمایا، نہیں فرمایا. مگر دیکھیے کتنا شاندار عمل ہے، اسے آپ انکار بھی نہیں کر سکتے. تو سرکار صدیق اکبر فرماتے ہیں کہ میری خواہش ہے کہ میں میرے آقا و مولا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے پہلو میں آپ کے قدموں میں دفن ہو جاؤں. میرے جنازے کو لے جانا اور جہاں حضور کا روضہ ہے دروازہ بند ہوگا تو وہاں رکھ دینا اور رکھ کر کے عرض کرنا حضور کی بارگاہ میں صلاۃ و سلام کے بعد کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، یہ آپ کے دوست ابو بکر ہیں، یہ آپ کے دوست ابو بکر ہیں. یہ عرض کرنا حضور کی بارگاہ میں، یہ آپ کے دوست ابو بکر ہیں، یہ عرض کرنا حضور کی بارگاہ میں. ابو بکر کی خواہش ہے کہ یہ آپ کے پہلو میں، آپ کے قدموں میں دفن ہو، یہ آپ کے ابو بکر ہیں. یہ عرض کرنا، میرے جنازے کو لے جانا حضور کے روضے کے سامنے رکھنا اور عرض کرنا کہ یہ آپ کے ابو بکر ہیں. حضرت صدیق اکبر حضرت علی سے مخاطب ہو کر کے فرماتے کہ اے علی، اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اجازت دیں اور حضور کے روضے کا دروازہ کھل جائے تو مجھے اندر لے جانا اور حضور کے پہلو میں دفن کرنا، ورنہ میرے جنازے کو وہاں سے اٹھا کر کے سیدھے عام مسلمانوں کے قبرستان جنت البقیع میں دفن کر دینا. اللہ اکبر. امام علی، صحابہ سب گواہ ہیں. وصال ہوا تو سرکار صدیق اکبر نے ہی وصیت کے مطابق غسل دیا، کفن پہنایا، جنازہ اٹھایا، ہے نا، اور حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ پاک کے سامنے لا کر کے حضرت صدیق اکبر کے جنازے کو رکھ دیا اور رکھ کر کے عرض کیا کہ اللہ کے رسول یہ ابو بکر ہیں، ان کے بارے میں کیا حکم ہے؟ صحابہ سب گواہ ہیں. حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اپنی قبر انور سے آواز دیتے، اس لیے کہ ہم مسلمان ہیں، ہمارا عقیدہ حیات النبی کا ہے. اللہ تعالیٰ نے نبیوں کو وصال کے بعد بھی اپنی قبروں میں زندگی عطا فرمائی ہے. زندگی عطا کرنے والا کون ہے؟ اللہ ہے، اللہ ہے. حیات النبی کا ہم عقیدہ رکھتے ہیں اور حیات النبی کا عقیدہ یہ اسلام کا بہت ہی مضبوط ترین حصہ ہے، اسے انکار نہیں کیا جا سکتا. وقت نہیں ہے مگر اس پر میں پھر کبھی گفتگو کروں گا. قبر انور سے یعنی قبر رسول سے آواز آتی ہے،
آواز کیا آتی ہے؟ ادخل الحبیب الی الحبیب. آواز آتی ہے قبر انور سے کہ دوست کو دوست کے پاس لے آؤ. فإن الحبیب للحبیب مشتاقون. کا ایک دوست دوسرے دوست کے انتظار میں ہے. قبر رسول سے آواز آتی ہے دوست کو دوست کے پاس لے آؤ، دوست دوست کے انتظار میں ہے. یہ آواز آتی ہے. مولا فرماتے، صحابہ فرماتے ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ دروازہ بند تھا تو دروازہ خود بخود کھل گیا. پھر ہم نے حضرت صدیق اکبر کو حضور کے پہلو میں دفن کر دیا. اب آپ اندازہ لگائیں، غور کریں، توجہ کریں کہ کس قدر اہل بیت اطہار سے صدیق اکبر کا تعلق رہا ہے.